الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اسیران جنگ کا انجام۔ ان قیدیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان سب دشمنان اسلام کو قتل کر دینا چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنی تلوار سے قتل کرے۔ یعنی یہاں مسلمان تھے اور وہاں پر جو کفار تھے اس میں سے بہت سے آپس میں رشتہ دار تھے، باپ یہاں تو بیٹا وہاں، بھائی ایک یہاں ہے تو دوسرا بھائی وہاں۔ تو حضرت عمر کا یہ جو مطالبہ تھا، یہ جو رائے تھی، یہ مسلمانوں کو اسلام پر مستحکم اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے تھی کہ سب کو مار دو اور وہ مارے جو آپس میں سب سے زیادہ قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آخر یہ سب لوگ اپنے عزیز و اقارب ہی ہیں، لہٰذا انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان لوگوں سے بطور فدیہ کچھ رقم لے کر ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور ہے، فدیے کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد کا سامان ہو جائے گا اور شاید آئندہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی سنجیدہ رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں سے 4,000 درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں۔ یہاں پر دیکھیں کتنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیسی تعلیم دی ہے علم حاصل کرنے کے بارے میں، کہ فدیہ پڑھنا لکھنا جانتے ہو تو ہمارے بچوں کو 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہ تمہارا فدیہ ہے، تمہاری جان بخشی کی یہ قیمت ہے۔ تو امت کو چاہیے کہ اس پر بہت دھیان دے، پڑھائی لکھائی میں کسی طریقے سے بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، خوب پڑھے، خوب علم حاصل کرے، دنیاوی بھی اور آخرت کا بھی، دینی علم بھی۔ دنیاوی علم میں بھی پیچھے رہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہے کہ علم مطلب دنیاوی علم مت پڑھو۔ ہاں، دین سے دوری والی چیزیں یہ پڑھنے سے منع کیا گیا، اس سے ضرور دور رہنا ہے۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر میدان میں آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا فدیہ، یہ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں، لہذا ہم ان کا فدیہ معاف کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست منظور نہیں فرمائی۔ حضرت عباس قریش کے ان 10 دولت مند رئیسوں میں سے تھے جنہوں نے لشکر کفار کے راشن کی ذمہ داری لی تھی۔ اس غرض کے لیے حضرت عباس کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا، بہت سونا تھا۔ چونکہ فوج کو کھانا کھلانے میں ابھی حضرت عباس کی باری نہیں آئی تھی، اس لیے وہ سونا ابھی تک ان کے پاس محفوظ تھا۔ اس سونے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں شامل کر لیا اور حضرت عباس سے فرمایا، حضرت عباس حضور کے چاچا ہیں، یاد رکھیے گا اس بات کو، یہ بھی اس وقت کفار کی لشکر میں تھے اور دیکھا آپ نے انہیں مال لے کر آیا تھا کفار کی مدد کے لیے۔ تو حضور نے سارا مال جمع کر لیا مال غنیمت میں اور ارشاد فرمایا کہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمرو بن جہدم 4 شخصوں کا فدیہ ادا کریں۔ کن کا؟ عقیل بن ابی طالب، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، ابو طالب کے دوسرے بیٹے، یہ بھی اس وقت
کفار کے لشکر میں تھے. نوفل بن حارث یہ حضور کے دوسرے چچا حارث کے بیٹے ہیں. اور عتبہ. ان چاروں کا فدیہ ادا کرنا کس پر ڈال دیا گیا؟ اور خود حضرت عباس. 4 یہ ہو گئے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ سب کا فدیہ ادا کیجیے. اب یہاں دیکھیے مال کی محبت، انسانی تقاضا وہ تو ہے، پر صحابہ یعنی ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے زیادہ ہی محبت ہے مال کی. تو حضرت عباس نے کہا میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ ادا کروں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، آپ کا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے جنگ بدر کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام فضل کو دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر میں اس لڑائی میں مارا جاؤں تو اس میں سے اتنا مال میرے لڑکوں کو دے دینا. یہ سن کر حضرت عباس نے کہا کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اس مال کا علم میرے اور میری بیوی ام الفضل کے سوا کسی کو نہیں تھا. سبحان اللہ، یہ حضور کا علم غیب. بیٹھے بیٹھے وہاں کی خبر دے دی، حضرت عباس کے دل کا حال بتا دیا. چنانچہ حضرت عباس نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف کا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی. پھر اس کے بعد حضرت عباس اور حضرت عقیل اور حضرت نوفل تینوں مشرف با اسلام ہو گئے. سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہم.